چلیے سیدھا آج کے اس جائزے پر آتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ جب ایک ہی وقت میں دو مختلف کام سامنے آ جائیں تو ہم کس کو چنتے ہیں؟ یہ انتخاب، جسے عربی میں ترجیح کہا جاتا ہے، کوئی معمولی چیز نہیں۔ دراصل یہ ترجیحات ہی بتاتی ہیں کہ ہماری اصلی ذہنیت کیا ہے اور ہمارا زاویہ نگاہ کیسا ہے۔ آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ مذہبی ترجیحات کی صحیح ترتیب کیا ہونی چاہیے اور کیوں فرض کا درجہ ہمیشہ سب سے اوپر ہوتا ہے۔ آج کے اس سفر میں ہم 5 اہم باتوں پر تیزی سے غور کریں گے۔ پہلے، ترجیحات کی طاقت، پھر کیوں بنیادی شاخوں سے پہلے آتی ہیں۔ اس کے بعد فرض عبادات کا تعین، نفلی عبادات پر انسانیت کی فوقیت، اور آخر میں مقدار کے بجائے استقامت کی اہمیت۔ تو شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، ترجیحات کی طاقت۔ زندگی ہمیں ہر قدم پر کسی نہ کسی انتخاب پر مجبور کرتی ہے۔ اب دیکھیں، ترجیح کا مطلب صرف ٹائم مینجمنٹ ہرگز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر، عام حالات میں انسان پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن جیسے ہی کوئی گہری بیماری آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فوراً ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ پھر پیسہ نہیں، صحت پہلی ترجیح بن جاتی ہے، اور انسان پانی کی طرح پیسہ بہانے لگتا ہے۔ بالکل ایسے ہی مذہبی معاملات میں ہم کس عمل کو آگے رکھتے ہیں، یہ سیدھا سیدھا ظاہر کرتا ہے کہ ہم نے دین کی بنیادی تعلیمات کو دراصل کتنا سمجھا ہے۔ اور یہی بات ہمیں دوسرے حصے کی طرف لے جاتی ہے، شاخوں سے پہلے بنیادیں۔ آج کل ہماری روحانی توانائی کا استعمال اکثر بالکل غلط جگہوں پر ہو رہا ہے۔ یہاں ایک بہت گہری ستم ظریفی دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ لوگ بڑی بڑی اور شاندار اختیاری تقریبات پر، جنہیں شریعت میں فروعات یا شاخیں کہتے ہیں، لاکھوں روپے اور بے پناہ وقت خرچ کر دیتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو اصل بنیاد ہے، یعنی روزمرہ کی فرض نمازیں، انہیں پوری طرح نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ بنیاد کے بغیر ہی چھت کھڑی کرنے کی کوشش کی جائے، جبکہ تاریخ بتاتی ہے کہ بنیاد تو انتہائی سادہ ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک بدو پیغمبر اسلام کے پاس آیا اور پوچھا کہ جنت میں جانے کا سب سے بنیادی اور آسان راستہ کیا ہے۔ اسے صرف یہ 4 چیزیں بتائیں گئیں: ایک خدا کی عبادت، فرض نماز، رمضان کے فرض روزے اور فرض زکوٰۃ۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ ان میں نہ کوئی اضافہ کرے گا نہ کمی، اور اس پر اسے جنتی قرار دیا گیا۔ مطلب صاف ہے، ساری توجہ صرف اور صرف بنیاد پر ہونی چاہیے۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، فرض عبادات کا تعین۔ بات صرف فرض اور نفل کے فرق تک محدود نہیں، بلکہ فرض کے اندر بھی ایک سخت درجہ بندی ہے جسے اکثر غلط سمجھا جاتا ہے۔ شریعت میں فرض کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے فرض عین، یعنی وہ ذاتی فرض جو ہر ایک پر انفرادی طور پر لازمی ہے، اور دوسرا ہے فرض کفایہ، یعنی اجتماعی فرض۔ اگر معاشرے کے چند لوگ بھی اسے کر لیں تو سب کا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم روزمرہ زندگی میں کہاں غلطی کرتے ہیں؟ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ جنازے میں شرکت کے لیے تو اپنا ہر کام چھوڑ کر دوڑے آتے ہیں، جو کہ ایک اجتماعی فرض ہے، پر وہی لوگ صبح کی فجر کی نماز سے غائب ہوتے ہیں، جو کہ فرض عین یعنی لازمی انفرادی فرض ہے۔ ترجیحات کا یہ الٹ جانا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اس فرق کو ایک مشہور تاریخی واقعے سے اور بھی بہتر سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک شخص اپنے بوڑھے والدین کو روتا چھوڑ کر ایک جنگی مہم یعنی فرض کفایہ میں شامل ہونے آ گیا۔ اسے فوراً سختی سے واپس بھیجا گیا اور کہا گیا کہ ان کے پاس رہو، کیونکہ جنت ان کے قدموں کے تلے ہے۔ غور کریں، ایک ذاتی فرض کو اجتماعی فرض پر کتنی ڈوٹوک فوقیت دی گئی ہے۔ چلیے اب اس گفتگو کے چوتھے حصے میں داخل ہوتے ہیں۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح حقوق العباد یعنی انسانیت کے حقوق اکثر ذاتی اور نفلی عبادات کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ نقطہ بڑا ہی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ روز قیامت خدا پوچھے گا کہ میں بیمار تھا تو میری عیادت کو کیوں نہیں آیا؟ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ جب انسان حیرت سے پوچھے گا کہ یہ کیسے ممکن ہے تو جواب ملے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار اور بھوکا تھا، اگر تو اس کی مدد کرتا تو مجھے وہیں پاتا۔ یعنی کسی بھوکے پڑوسی کو کھانا کھلانا یا کسی بیمار کی دیکھ بھال کرنا سیدھا خدا کی خدمت کے مترادف ہے۔ اب یہاں ایک بہت عجیب اور گہرا سوال بنتا ہے۔ فرض کریں کہ ایک طرف خدا سے گفتگو یعنی فرض نماز چل رہی ہے اور عین اسی وقت کوئی انسانی ایمرجنسی ہو جائے، پھر کیا ہوگا؟ جواب حیران کن اور بہت عملی ہے۔
اگر کسی کی جان خطرے میں ہو، جیسے کوئی کنویں میں گر رہا ہو یا کسی کا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہو، تو شریعت کا سخت حکم ہے کہ فوراً اپنی فرض نماز توڑ دی جائے اور اس انسان کو بچایا جائے۔ انسانی جان کی حفاظت وہ مطلق فریضہ ہے جو اس وقت مقدس ترین عبادت پر بھی فوری طور پر حاوی ہو جاتا ہے۔ انسانیت کی خدمت کی ایسی بے شمار مثالیں ملیں گی، چاہے دو ناراض لوگوں میں صلح کرانا ہو جسے نفلی نماز اور روزے سے بہتر بتایا گیا ہے، یا سیلاب متاثرین کی مدد کرنا ہو۔ تاریخ میں آتا ہے کہ مشہور عالم عبداللہ ابن عباس نے ایک مقروض کی مدد کے لیے اپنا مقدس ترین اعتکاف تک توڑ دیا تھا، اور مانا جاتا ہے کہ کسی کی مشکل حل کرنا 10 اعتکافوں سے بھی افضل ہے۔ اور ان حقوق العباد کی سنگینی کا اندازہ یہاں سے لگائیں، اگر کوئی شخص اپنے عقیدے کے لیے 3 بار بھی شہید ہو جائے لیکن اس کے ذمے لوگوں کا قرض یا کوئی حق باقی ہو، تو وہ عظیم ترین قربانی بھی اس قرض کو مٹا نہیں سکتی۔ انسانوں کے حقوق کی ادائیگی کو اتنی زیادہ ترجیح حاصل ہے کہ شہادت بھی اس کی جگہ نہیں لے سکتی۔ آخر میں آتے ہیں 5ویں حصے پر، مقدار پر استقامت کو ترجیح۔ یہ سب بنیادی باتیں سمجھ تو آ گئیں، مگر ان پر عمل کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ اصل روحانی ترقی کسی ایک دن کا جذباتی دھماکہ نہیں ہے۔ ایک دن میں 100 نفل پڑھ لیے اور اگلے دن فرض بھی چھوٹ گئے، یہ کوئی کامیابی نہیں، اور نہ ہی یہ دین کا مزاج ہے۔ خدا کو وہ عمل پسند ہے جو پابندی سے کیا جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ سچی استقامت انہی چند بنیادی اصولوں میں چھپی ہے۔ دین تو دراصل ایک فطری توازن کا نام ہے۔ مثال کے طور پر پیغمبر اسلام نے مسجد میں ایک رسی کھلوا دی جو ایک خاتون نے نیند بھگانے اور سخت عبادت کے لیے باندھی تھی۔ اسی طرح ایک شخص نے پوچھا کہ کیا میں اپنے اونٹ کو یوں ہی کھلا چھوڑ کر خدا پر بھروسہ کروں؟ جواب ملا، نہیں، پہلے اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھو، پھر بھروسہ کرو۔ یعنی عملیت پسندی اور دنیا کے ضروری اسباب ہر حال میں پہلے آتے ہیں۔ توازن کے بغیر روحانیت ادھوری ہے۔ تو یہ ساری گفتگو ہمیں آج کے دور کے حوالے سے ایک بہت بڑے سوال پر لا کھڑا کرتی ہے۔ کیا ہم نے اپنی روحانی بنیادوں کا سودا کر لیا ہے؟ کیا ہم خاموشی سے کیے جانے والے بنیادی فرائض اور انسانیت کی عملی مدد کو چھوڑ کر محض دکھاوے کے اور سطح پر نظر آنے والے نفلی اعمال کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہے؟ یہ ترجیحات کا بگاڑ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو ٹھہر کر گہرائی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔